السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر آیہ نمبر 27 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 27۔ یا ایتھا النفس، اے نفس، المطمئنہ، جو مطمئن ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یا ایتھا کو، یہاں پر یا ایھا نہیں آ رہا، یا ایتھا آ رہا ہے۔ تو یہ جو تا آ رہی ہے، یہ کس لیے آ رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو نفس کا لفظ ہے عربی زبان میں وہ مؤنث ہے، اور یہ تا مؤنث کے لیے آ رہی ہے، نفس کے لیے آ رہی ہے۔ نفس کو پکارا جا رہا ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس، اے نفس۔ آگے آ رہا ہے مطمئنہ، جو مطمئن ہے۔ روٹ لیٹرز ہیں تو، میم، نون، یعنی ایسا نفس جو اطمینان سے ہے۔ اب اطمینان کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے ٹھہراؤ اور سکون۔ جو ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت ہے اس کو اطمینان کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جو مشقت اور کوفت کے بعد حاصل ہوتی ہے، تکلیف کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اب انسان کے اندر یہ اطمینان آتا کب ہے؟ یہ اطمینان انسان کے اندر آتا ہے جب سچا ایمان اس کے اندر ہو، کیونکہ سچا ایمان تبھی انسان کے اندر آتا ہے جب قربانی انسان دیتا ہے، جب نفس کو قربان کرتا ہے۔ اور بہت ساری نیکیاں کرنے میں ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور برائیوں سے بچانا ہو خود کو یا نیکیوں پر مائل کرنا ہو، نفس کے ساتھ ہمیں خود سے جنگ لڑنا پڑتی ہے، جو ظاہر ہے مشقت کا کام ہے، محنت کا کام ہے، اور اس جنگ کے بعد ہی پھر سچا ایمان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر اگر مال کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر نوکری اچھی چھوڑ دی حلال کی تلاش میں، حرام کام چھوڑ دیے، تو یہ سب اطمینان قلب کا باعث ہے، یعنی وہ کام آپ کے اطمینان کا باعث ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں۔ تو اللہ کی راہ میں جب کوئی انسان تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تھکتا ہے، تو بعد میں اسے جو سکون حاصل ہوتا ہے، ایسی روح کو کہا جا رہا ہے نفس مطمئنہ، یعنی پرسکون روح۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھیں ان میں سخت عذاب کی، ناقابل تصور عذاب کی بات کی جا رہی تھی اور شدید ماحول تھا، لیکن اب یہاں پر ان آیات میں کس قدر محبت آمیز طریقے کے ساتھ اور کس قدر تکریم اور عزت افزائی کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو مطمئن ہے۔ اب نفس کی حالتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو نفس ہے نا انسان کا، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 پہ نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جو ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، یعنی نیکی پر قائم رہنے والا نفس، جو انسان کو اطاعت الہی اور اللہ کے ذکر
اور اسی فکر میں مطمئن رکھتا ہے اور خواہشات کی کشمکش اور گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے نفس لوامہ، گناہ پر ملامت کرنے والا نفس، یعنی ایسا نفس جو کہ انسان کو کوئی برا کام کر لینے کے بعد ڈانٹتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام تو بہت برا تھا۔ تو یہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے گناہ پر۔ اور پھر ہے نفس امارہ، یہ ایسا نفس ہے جو گناہ پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہم نے نفس مطمئنہ کے بارے میں پڑھا اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیسا نفس ہے۔ ایسا نفس جو راہ حق پر مطمئن ہے، گامزن ہے اسی راہ پر، اور جو کچھ اس کو اس راہ میں پیش آتا ہے، چاہے وہ تکلیف ہو یا آسانی، ہر حال میں وہ مطمئن رہتا ہے۔ امیری ہو، غریبی ہو، وہ مطمئن رہتا ہے، دولت یقین سے مطمئن ہے، اس لیے اپنی راہ نہیں چھوڑتا، نہ راستے پر تھک ہار کر رکتا ہے، جو اس دنیا میں بھی مطمئن ہے اور قیامت کی ہولناکیوں میں بھی مطمئن ہے۔ چونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابر اور راحتوں پر شاکر رہ کر راضی برضا رہے اور ہر حال میں اپنے رب کی رضا کے طلبگار رہے، تو رب تعالیٰ بھی ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔